کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام کا یہ ایک روشن باب ہے، یہ بہت خوبصورت بیان ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے، اور یہ بڑا پیارا حسین واقعہ ہے۔ سامعین محترم، آئیے میں اور آپ اس کو پڑھیں اور سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ عمومی طور پہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، طبی موت، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو شریعت اسلامیہ کے قانون کی روشنی کے اندر غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، پھر اس کو خاک کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے ایک اس انداز کو دیکھیے کہ دنیا کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر یہ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، یہ ایک عجیب و غریب داستان رقم ہوئی۔ جانے والا دنیا سے چلا گیا، جانے والا دنیا سے چلا گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی، لیکن جب اس کے غسل کا وقت آیا تو پھر اس کو زمین پہ غسل نہیں دیا گیا، پھر اللہ کے نورانی فرشتے آئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو مقام بالا میں، خاص بلندیوں کے مقام پہ غسل دے کے پھر زمین میں لے کے آئے۔ سامعین محترم، یہ تاریخ کا کون سا روشن واقعہ ہے؟ سن 3 ہجری کی بات ہے۔ شہر مدینہ کے گرد و نواح کے اندر ایک خوبصورت مقام ہے جس کو مقام احد کہا جاتا ہے۔ 3 ہجری کے اندر وہاں ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ آج ہم جس موسم میں بات کر رہے ہیں، یہ شوال 1442 ہجری گزر رہا ہے، اور ماہ شوال کے اندر ہی غزوہ بدر پیش آیا، اور ماہ شوال کے اندر ہی غزوہ احد پیش آیا۔ تو اس غزوہ احد کے جو بڑے بڑے شہداء ہیں، بڑے بڑے شہداء، ان میں سے ایک نام حضرت امیر حمزہ، نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اس وقت ہم بات جناب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنے لگے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامعین محترم، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ پاک مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھرانے کے اندر پرورش پائی ہے جہاں کفر کا تسلط تھا، جہاں اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں، جہاں دن رات اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا۔ ان کے والد ابو عامر راہب اوسی مشہور تھے، یہ بہت بڑے راہب تھے، یہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ شہر مدینہ کے اندر لوگ اپنے تمام مسائل ان سے حل کروایا کرتے تھے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے شہر مدینہ تشریف لے آئے تو یہی ابو عامر، اس نو پیارے آقا علیہ السلام کا یہاں آنا اچھا نہ لگا، کیونکہ سینے کے اندر قدورت تھی، حسد تھا، اور یہ شہر مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا، اور حضور نے اس کو نام فاسق کا نام دیا کہ یہ فاسق ہے۔ جب یہ شہر مکہ چلا گیا اور پھر سن 3 ہجری کے اندر جب غزوہ احد پیش آیا تو یہ کافروں کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا۔ تو انہی کا بیٹا جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، حضور کے غلام بن گئے، صف اسلام کے اندر آ گئے۔ ادھر سامعین محترم عجیب نظام فطرت تھا، قریب نئی شادی ہوئی تھی، اور شاید یہ پہلی راتیں تھیں، اور آواز آ گئی کہ آج اسلام کے درخت کو توانا کرنے کے لیے، اسلام کے درخت کو
بلند و بالا کرنے کے لیے آج پھر خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور صبح تمام مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے احد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضور کا پیغام آ گیا ہے، تو جناب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو اسی حالت میں اپنے بستر سے اٹھے اور سیدھا میدان جہاد کے اندر چلے گئے۔ سامعین محترم، یہ بہت بڑی بات تھی۔ نئی شادی سامعین محترم، اور اس حال میں اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو چھوڑا اور پیغمبر اسلام اور اسلام کے لیے اپنی جان نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کے اندر چلے گئے۔ سامعین محترم، لڑائی زوروں پہ ہوتی رہی، جنگ زوروں پہ ہوتی رہی۔ پیارے آقا علیہ السلام سے اجازت چاہی، حضور اگر اجازت ہو تو سب سے پہلے اپنے باپ کا سر قلم کروں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ یہ بھی حضور کی محبت تھی، یہ حضور کی عنایت تھی، حضور کا فضل خاص تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ انہی حالات کے اندر جب یہ لڑائی میں پورے زور کے ساتھ میدان کے اندر تھے تو اچانک ان کی نگاہ ابو سفیان پہ پڑی۔ دوڑے بھاگے کہ ابو سفیان کو واصل جہنم کیا جائے، چونکہ اس وقت وہ صف اسلام میں نہیں آئے تھے۔ آگے بڑھے، بڑی زور کے ساتھ حملہ کیا تو ابو سفیان جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے اس گھوڑے کو جا کے وار لگا، ابو سفیان نیچے گر گئے۔ یہ دوبارہ حملہ کرنا ہی چاہتے تھے، اتنی دیر سے پیچھے سے کافروں کے ایک شخص نے آپ پر زور سے نیزہ مارا، اتنی زور سے نیزہ لگا کہ آپ کے پیٹ کو چیرتا ہوا آپ کی کمر سے پیچھے نکل گیا، اور آپ نے اپنا جام شہادت نوش کر لیا اور اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب یہ شہید ہو گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اطلاع دی گئی کہ حضور حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے ان کو غسل دے کے آ رہے ہیں، ان کو غسل دے چکے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب صحابہ پلٹ کے ان کی ڈیڈ باڈی پر پہنچے تو ان کے جسم پاک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے، یہ اعزاز ان کے حصے کے اندر آیا۔ تو ان کی دلہن سے پوچھا گیا تو بتایا یہ میرے ساتھ تھے، ہم ایک بستر پہ تھے، جب آواز جہاد بلند ہوئی، علیٰ کلمت اللہ کا نعرہ بلند ہوا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ غسل کرنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اپنی جان پہلے پیش کر دوں۔ تو اسی حالت میں میدان جہاد کے اندر آگے تھے، ان پر غسل فرض تھا، تو رب کے فرشتے ان کو زمین سے نہیں آسمان کی بلندیوں پہ اپنے مقام میں خاص سے اس کو غسل دے کے زمین پہ لے کر آئے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ صحابی رسول تھے جن کے حصے کے اندر یہ لقب آیا غسیل الملائکہ، کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہماری شادی ہوئی ہے تو کتنی دیر کی ہے، اسلام پر کڑا وقت آیا تو اپنا جان اور اپنا مال پیش کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلام کا صحیح فہم اور اسلام کی صحیح تفسیر اللہ پاک عطا فرمائے۔